بہت سی کتابوں کے اندر آیا ہے، لیکن پہلی 700 سال کی کسی بھی شیعہ سنی کتاب کے اندر، کسی بھی اہل سنت کی، میں ہمارے برادران اہل سنت کی کسی کتاب میں پہلے 700 سال میں لفظ کتاب و سنت نہیں آیا ہے۔ پہلے 700 سال میں جہاں پہ بھی حدیث ثقلین آئی ہے وہ کتاب و اطرت کے نام سے آئی ہے۔ جہاں پہ بھی آئی ہے کتاب و اطرت کے نام سے آئی ہے۔ اور میں نے کل پیش کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے قرآن اور لفظ اہل بیت استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت میرے اہل بیت کہا۔ لفظ کتاب اللہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں مکتوب شے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب کہتے ہی مکتوب شے کو ہیں، جو لکھی ہوئی ہو اسے کتاب کہا جاتا ہے۔ قرآن قراءت سے ہے، یعنی فقرأ القرآن، یعنی قرآن کے اندر خود الفاظ آیت ہے کہ اس قرآن کو آرام سے پڑھیے۔ قرآن کا مطلب ہے پڑھی جانے والی شے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب یعنی جو لکھی ہوئی ہو۔ کل میں نے کچھ دلیلیں پیش کی تھی مختلف کتابوں سے، مختلف حوالوں سے، مختلف بزرگ علماء سے، کہ پیغمبر کی زندگی میں قرآن کو جمع کر لیا گیا تھا۔ آج ایک اور دلیل انہی دلیلوں میں اضافہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی زندگی میں کتاب جمع کر لی گئی تھی۔ ایک دلیل جو بزرگ علماء نے دی ہے وہ یہ ہے کہ خود قرآن کے جمع کرنے پہ اختلاف ہے کہ پہلے دور میں جمع ہوا قرآن، دوسرے دور میں یا تیسرے دور میں۔ یہ اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان ادوار میں جمع نہیں ہوا۔ یہ ٹکراؤ، یہ تضاد، یہ بہت سی جگہوں کے اندر ٹکراؤ کہ اس دور میں ہوا، اس دور میں ہوا، اس دور میں، اور نہ پیغمبر کو نہ امیر المؤمنین کو ان دونوں ادوار کے اندر یہ جب نہیں کہا گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی اور کو، رسول اور ان کی آل سے ہٹ کے کسی اور کو اس بات کا کریڈٹ دینے کی کوشش دی جا رہی ہے کہ نہ پیغمبر نے قرآن جمع کیا ہے، نہ اہل بیت نے، یہ کسی اور نے جمع کیا ہے، اسی لیے انہوں نے کہہ دیا تھا کتاب کافی ہے کیونکہ ہم نے جمع کیا ہے۔ تو نہیں، پیغمبر نے جمع کیا تھا، اہل بیت نے اس کے معانی بتائے ہیں، اس لیے قرآن خود سے پیغمبر کی زندگی میں جمع کر دیا گیا تھا۔ موجودہ قرآن وہی قرآن ہے۔ دیکھیں قرآن زندہ معجزہ ہے۔ دیکھیں قرآن کے اندر خود سے بہت سی آیات موجود ہیں۔ سورہ حجر 15واں سورہ ہے، 14ویں سپارے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر 100 آیات ہیں، بسم اللہ سمیت 100 آیات ہیں۔ ہم قرآن کے ہر سورہ کا جز مانتے ہیں بسم اللہ کو، ہر قرآن کے سورہ کا جز مانتے ہیں بسم اللہ کو، سوائے سورہ توبہ کے کہ جہاں پہ کیونکہ اعلان براءت تھا وہاں پہ اللہ نے نازل نہیں کیا کیونکہ براءت سے اعلان ہو رہا تھا، اس لیے وہاں پہ جز نہیں ہے، باقی ہر سورہ کا جز ہے۔ تو بہرحال قرآن پیغمبر نے اپنے زمانے میں جمع کیا، اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن جب خود سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے جب ذمہ داری لی ہے تو پھر اللہ کا نمائندہ کوئی ہونا چاہیے جو قرآن کو جمع کرے، تو پیغمبر نے جمع فرمایا ہے۔ اور میں نے کل پیش کر دیا تھا کہ امیر المؤمنین نے شأن نزول بتایا تھا، وہ جو آپ قرآن لے کے آئے تھے۔ بہت سے لوگوں کا کہ آج قرآن پیغمبر اسلام کا جو مختلف جگہوں پہ موجود تھا ضائع ہوتا نظر آ رہا ہے، تو آپ نے کہا تھا میں شأن نزول کے ساتھ قرآن پیش کر رہا ہوں، نیا قرآن نہیں تھا، ہر آیت کا شأن نزول موجود تھا۔ مولا نے جو قرآن پیش کیا تھا وہ نیا قرآن نہیں تھا، قرآن وہی تھا، اس کے اندر ہر آیت کا شأن نزول موجود تھا، کون سی آیت کس کی شان میں نازل ہوئے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات قبول نہیں تھی کہ اس کے اندر شان نزول لکھ دیا گیا ہے، اور وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ امیر المؤمنین نے اتنی تفصیل سے لکھ دیا تھا، بتا دیا تھا سورہ منافقون کس کے لیے ہے، اور کون کون سی آیتیں کہاں کہاں نازل ہوئیں، کس کس مقام پہ نازل ہوئیں۔ تو حضرات بہت سے خطبے موجود ہیں، میں نے ایک بات کو پیش کیا تھا، وہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو یہ بہت سی آیات موجود ہیں۔ آیت اللہ دہکردی جو امام خمینی کے استاد ہیں، ان کی کتاب ہے منبر الوسیلہ، جو اصول دین پہ انہوں نے کتاب تدوین کی ہے، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ انہوں نے اس حدیث کی تشریح کے اندر ایک جملہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں شیعہ علماء میں سب میں اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی شیعہ علماء سے جب مراد ہوتی ہے نا تو فقہاء مراجع اس درجے کے علماء مراد ہوتا ہے۔ کہ شیعہ علماء میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ امام معصوم یعنی پیغمبر اور ان کی آل افضل ہیں قرآن سے۔ توجہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ اتفاق ہے شیعہ علماء میں، عطل دہکردی کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر
کہ اور نصوص موجود ہے. میں تفصیل سے پوری مجلس اس موضوع میں نہیں پڑھوں گا, صرف چند دلیلیں پیش کروں گا اور بات کو آگے بڑھا دوں گا. کہ نصوص موجود ہیں, کہ شیعہ علماء میں اتفاق ہے کہ پیغمبر اور ان کی آل قرآن سے افضل ہیں, لیکن پیغمبر اسلام نے جب اس حدیث کو پیش کیا ہے تو کل میرے بھائی نے سوال بھی کیا تھا اور مجھے سوال بہت اچھا لگا, میں کل بھی پیش کرنا چاہ رہا تھا لیکن انشاءاللہ آج پیش کروں گا. کہ پھر پیغمبر اسلام نے خود سے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک ثقل اکبر ہے, دوسرا ثقل اصغر ہے. تو قرآن کو ثقل اکبر کہا اور اپنی اطرت کو ثقل اصغر کہا. تو کہا جب اتفاق ہے اس بات پہ کہ اطرت افضل ہے تو ثقل اکبر کیوں کہا؟ بات سوال واضح ہو رہا ہے سب کے لیے؟ یہ سب ہمارے علماء نے لکھا کہ جب سب علماء کا, شیعہ علماء کا سب کا اتفاق ہے اور نصوص موجود ہے. دیکھیں اپنا اجتہاد وہاں پیش کیا جاتا ہے جہاں نص نہ ہو. شیعوں میں نص کے مقابلے میں اجتہاد حرام ہے. نص کیا ہے؟ نص قرآن کی آیت ہے, معصوم کا فرمان نص ہے, اسے نص کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں شیعوں میں اجتہاد حرام ہے. اجتہاد نصوص کو سمجھنے کے لیے ہے, نصوص کے مقابلے میں نہیں ہے. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں. نصوص کو سمجھنے کے لیے ہے, قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے اجتہاد ہے, ان کے مقابلے میں نہیں ہے. پوری کی پوری کتاب لکھ دی ہے آیت اللہ سید شرف الدین موسوی نے, النص والاجتہاد. اور میرے اکثر جو دوست قم میں ساتھ پڑھ رہے تھے, جو ہمارے سنی برادران شیعہ ہوئے تھے, جو قم میں مصر سے, جامعۃ الازہر سے اور مقامات سے شیعہ ہو کے قم میں پڑھنے آئے تھے, تو وہ کہتے تھے آیت اللہ شرف الدین کی اس ایک کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم شیعہ ہوئے ہیں. النص والاجتہاد کتاب کا نام ہے, نص والاجتہاد. کہ بہت سے تاریخ کے اندر اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب بھی وہ پیش کرتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے اجتہاد کیا اور خطا ہو گئی. تو کہا نص کے مقابلے میں اجتہاد جائز نہیں ہے, قرآن کے مقابلے میں اجتہاد جائز نہیں ہے, امام کے مقابلے میں اجتہاد ذاتی رائے کا نام نہیں ہے. شاید مرزا غالب نے اسی مقام کے لیے کہا تھا, جب اسے پوچھا تھا نا کہ مرزا غالب اردو کے سب سے بڑا شاعر بہرحال مانا جاتے ہیں, تو ان کا بہرحال امام حسین سے متعلق ایک سلام موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین, یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے جنگ کرے اور کہیں خطا اس کو, علی سے جنگ کرے اور خطا کہیں اس کو. یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا, مرزا غالب کہا نہ ہوتا تو میں پیش نہ کرتا, کہ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا, برا نہ مانیے گر اس کو برا کہیں ہم, گر اس کو برا کہہ دیں ہم. تو یعنی مرزا غالب نے پورا کا پورا یہ پیش کیا ہے کہ اجتہاد خطا اجتہادی نص کے مقابلے میں اجتہاد نہیں, کہ کبھی بھی نص کے مقابلے میں اجتہاد ہمارے ہاں جائز نہیں, یعنی قرآن کے مقابلے میں اجتہاد جائز نہیں, معصوم کے مقابلے میں اجتہاد جائز نہیں ہے. اب آئیں نصوص جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, ایک پہلی چند دلیلیں پیش کروں گا, اس کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں گا کہ اہل بیت علیہ السلام افضل ہیں قرآن سے. کیا پہلی دلیل؟ خود سے مولا متقیان کے مقابلے میں جب 400 قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے گئے جنگ صفین میں, تو بہت سے آپ کے ماننے والوں نے کہا یا علی سامنے قرآن موجود ہے اور آپ آگے بڑھنے کی باتیں کر رہے ہیں. کہا یہ قرآن صامت ہے, میں قرآن ناطق ہوں. یہ قرآن صامت ہے, میں قرآن ناطق ہوں. صامت یعنی خاموش قرآن, ناطق یعنی بولتا ہوا قرآن. صامت قرآن ہے, قرآن ناطق ہے, بولتا ہوا قرآن. حضرات ہمارا عقیدہ یہ ہے, اگر اہل بیت کو لکھی ہوئی شکل و صورت میں دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو, اور قرآن کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو اہل بیت کو. تو پیغمبر اور ان کی آل لکھا ہوا نہیں بلکہ بولتا ہوا قرآن ہے. تو حضرات بولتا ہوا قرآن ہے, تو یہ ایک دلیل ہے جو میں نے پیش کی ہے.